اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زبیر نواز سواتی اور یہ میرے اپنے گاؤں تاجل کا جو ہے یہ ویو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ میں اپنے جو ہے علاقے کی زمینیں اور زمیندار ہیں ان کے پاس ہوں۔ ابھی یہ جو فصل زمین سے نکال رہے ہیں اسے کہتے ہیں لہسن، اور ان کو زبان میں ہم اسے کہتے ہیں تھوم۔ اور اس وقت گرمی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو میں یہاں پہ تقریباً 10 منٹ آ کے بیٹھا ہوں تو بالکل جو ہے پسینے میں شرابور ہو گیا ہوں۔ تو یہ زمیندار بھائیوں کا ہی کام ہے کہ وہ جو ہے اس چلچلاتی دھوپ میں اپنے جو ہے بسلسلہ روزگار اجناس کی پیداوار کے سلسلے میں اپنی زمینوں میں تپتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نامساعد حالات کی وجہ سے جو ہے اپنے کام میں مشغول ہیں، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین انہیں اس میں برکت والا رزق عطا کریں گے۔ یہ میرے زمیندار بھائی ہیں، مفتی مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ۔ یہ مفتی صاحب جی یہ تھوڑا اوپر کیمرے کی طرف سر آپ دیکھیں۔ جی تو یہ کتنی زمین میں آپ نے جو ہے یہ لہسن کی کاشت کی ہے، اور یہ آسان فصل ہے؟ لگانا بھی، پھر اس کی کھاد، پھر اس کا پانی اور اس کا بیج، اور پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ پھر ابھی نکال رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی صفائی بھی کر رہے ہیں جی تو اس کو صفا کر کے انشاءاللہ پھر لے جائیں گے، پھر دھوپ پہ ڈالیں گے، پھر اس کو چھپائیں گے، پھر اس کے بعد اس کو صاف کریں گے، صاف کر کے پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے گاڑیوں میں پیک کر کے پھر اس کو جو ہے مارکیٹ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے فصل میں برکت ڈالیں، اور یہ اتنا بک جائے کہ آپ کے اخراجات بھی نکل جائیں اور آپ کے جو ہے گھر کا کچن بھی چلے۔ تو یہ ہمارے سیاستدان بھائی، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے جو بھائی ہیں، جو بیوروکریٹ حضرات ہیں، اور جو دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ بازار میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں چیز مہنگی ہے، فلاں چیز مہنگی ہے۔ تو محنت جب آ کے آپ کھیتوں میں دیکھیں کہ زمیندار کتنی محنت کرتا ہے اور کس کس مشکل سے گزر کے جو ہے اس کا لگانا انتہائی مشکل ہے کہ اس کا ایک ایک جوا جسے ہندکوں میں تری کہتے ہیں، ایک ایک وہ لگانی پڑتی ہے، اور اس طرح کے اس کے لیے بیڈ تیار کیے جاتے ہیں، پھر ایک ایک دانہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین کی اگر حکم ہوا تو یہ زمین میں اگ جاتا ہے، اور اس کے بعد پانی لگانا، کھادیں ڈالنا، ٹریکٹر کا کام، پھر رات دن کی مطلب ہے محنت، اس میں ایک اور چیز شامل ہے کہ اس کی گوڈی کرنا اور اس کی راکھی کرنا، رکھوالی کرنا، جانوروں سے بچانا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ امید کے ساتھ تیار کر کے یہ فصل لے کے جاتے ہیں کہاں پر، اپنا منڈی میں آڑتی حضرات کے پاس۔ چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان میں آڑتی سسٹم نے جو ہے زمیندار کو جو ہے وہ بالکل تباہ حال کیا ہوا ہے، کیونکہ اصل منافع جو ہے منڈی کے آڑتی، منڈی کے بیوپاری لوگ ان لوگوں سے لے لیتے ہیں، اور ان بیچاروں کے پاس اپنی حسرتوں، ناکام حسرتوں کے سوا زمینداروں کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان کے فصل میں برکت ڈالیں اور خیر والا رزق ان کو عطا کریں، اور میرے ملک پاکستان کے تمام زمینداروں کو اللہ خوشحال کریں۔ یہ بھائی دیکھیں کتنی محنت سے لگے ہوئے ہیں، اور ایک ایک دانہ زمین سے نکالنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک ایک دانہ زمین میں جب اس توکل اور اس یقین کے ساتھ زمیندار مٹی میں ملاتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے مجھے زیادہ عطا کریں گے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اس نوعیت پہ وہ جو ہے کاشت کرتے ہیں۔ آج یہ نکال رہے ہیں، لیکن اصل جو ہے ان کا جو محنت کا صلہ جو ہے منڈی میں اگر کوئی آڑتی صحیح مل جائے، گورنمنٹ کی پالیسی کوئی ریٹ مقرر کیا جائے تو اس سے تو وہ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہاں پر کوئی پلاننگ نہ ہو، زمیندار کے لیے کوئی پرسان حال نہ ہو، تو یہ بیچارے پھر جو ہے اپنی ناکام حسرتوں کے ساتھ اپنا مال و متاع بیچ کے اپنے گھروں کو جو ہے واپس آتے ہیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان سے، ارباب اختیار سے میری یہ گزارش ہے
کہ خدا را پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور یہاں پر زرعی اصلاحات کی جائیں، یہاں پر زمینداروں کے حقوق کا خیال کیا جائے، یہاں پر کھاد جو ہے 12,000-14,000 روپے کی جو بوری بک رہی ہے بلیک میں، اس کا کوئی معاملہ کیا جائے، آسانی سے کھادیں ملیں، آسانی سے جو ہے یہاں پر زرعی قرضہ جات ملیں، ون ونڈو سسٹم کے تحت قرضے ملیں۔ زمیندار ہماری زمینیں زرخیز ہیں، اس میں یہ سمجھیں کہ دانہ پھینکیں، اللہ رب العالمین آپ کو سونے کا دانہ واپس کرتے ہیں، لیکن ہماری پالیسیاں، ہماری جو ہے ارباب اختیار کی عدم توجہی جو ہے ہمیں نقصان کی طرف، ہمارے زمینداروں کو دن بدن نقصان کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تو وہ ایک شاعر تھا شیلے، میرے خیال میں کوئی 250 سال پہلے، اس کی انگلش کی ایک نظم تھی جس کا ترجمہ ایک 2 مصروں کا یہ ہے کہ بادشاہوں کے بیٹے ایک لفظ سے بادشاہ بن جاتے ہیں، بادشاہوں کے بیٹے، شہنشاہوں کے بیٹے، جب بادشاہ بیمار ہوتا ہے یا وہ اپنی حکومت اپنے بیٹوں کو منتقل کرتا ہے تو اس کے لیے صرف اسے ایک لفظ ادا کرنا پڑتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے کل سے اس مملکت کا بادشاہ ہوگا، تو وہ ایک لفظ سے، ایک ورڈ سے صبح بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن زمیندار جو ہے وہ صدیوں کی محنت، سالوں کی محنت، خون پسینے کی محنت، جوانی کی محنت سے جو ہے جس ملک میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، وہ اسے اس زمین کو اپنے خون سے سینچتا ہے، تو تب جا کے کوئی ملک ترقی کرتا ہے، وہ زمیندار کی نسبت سے کرتا ہے۔ تو اس میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی ملک کا زمیندار خوشحال ہے تو وہ ملک خوشحال ہے، اور اگر کسی ملک کا زمیندار جو ہے بدحال ہے، تنگ دستی کا شکار ہے، تو سمجھیں کہ وہ ملک جو ہے تنگ دستی کا شکار ہے۔ اور وہ اس میں جو ہے زمیندار کو، پیزنٹری کو بیک بون آف دی نیشن کہتا ہے کہ زمیندار جو ہے ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، اور وہ اس ملک کی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے۔ تو خدا را ہمارے سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے اپنی زرعی اصلاحات کریں، اپنے زمینداروں کو مضبوط کریں تاکہ ان کو ان کی محنت کا صلہ ملے۔ اور یہ دیکھیں، یہ پیاز کا فصل بھی لگا ہوا ہے ساتھ، یہ پیاز کا فصل ہے، اور اس میں یہ قدرتی طور پہ جو ہے یہ آ گئی جناب، جسے کہتے ہیں پوست کا بھی ایک درخت پودا لگا ہوا ہے، جس پہ اس کے جو ہے 2-4 دانے لگے ہوئے ہیں، 2-4 دانے لگے ہوئے ہیں، یہ قدرتی طور پر لگا ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ اس لحاظ سے تو درست نہیں ہے، اگر جو ہے یہ اس کی پیداوار صحیح طریقے سے لگائی جائے تو اس کے جو ہے بڑے بڑے ہوتے ہیں یہ والے جو پھل ہیں، لیکن یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، ناکارہ ہیں۔ یہ قدرتی طور پہ جیسے آبپاشی کے دور کوئی بیج جو ہے پانی میں بہہ کے آ جائے تو وہ لگ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک دانہ لگ گیا ہے۔ اور یہ ساتھ دیکھیں قدرتی سونف ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں، مختلف ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، کھانوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سونف کا پودا لگا ہوا ہے، اس کی بہت بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے، مہک ہوتی ہے۔ تو یہ سب مسائل آپ کو میں نے آج دکھائے ہیں۔ یہ درمیان میں دھنیا لگا ہوا ہے، یہ دھنیا ہے، دیکھیں یہ دھنیا لگا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ میرے پاکستان کو خوشحال کریں، نامساعد حالات میں اللہ پاک پاکستان کو سروائیو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور مملکت پاکستان کے تمام باسیوں کو ہمت عطا فرمائیں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کے ملک کی ترقی و ترویج کے لیے کوششیں کریں۔ اسی کے ساتھ زبیر نواز سواتھی کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔